میں نے خدا سے کہا تمہاری تمام خواہشات ایک انسان میں پوری ہوئیں، تم میری سانس بن گئے، تم سب سے پیارا نغمہ ہو جو کبھی بھی انسانی دل سے گایا جائے گا۔ ایک فرد کے طور پر میں نے اپنے اندر تمہاری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے۔ تو میرے دل میں دیکھو، میرے آئینے میں دیکھو، اسے دیکھو۔ اگر تم میرے دل کے آئینے میں اپنے آپ کو پہچانتے ہو، یا اگر یہ ان انسانوں کی طرح ٹوٹ گیا ہے جس نے تمہاری طرف پیٹھ پھیر لی ہے۔ خدا رونے لگا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ میں نے آنسوؤں میں ڈوبتے ہوئے کہا، لیکن خوشی ہوئی اور خدا کو چھوڑ دیا۔ اگر ایک انسان نے ایسا کر لیا تو میرے بعد بہت سے دوسرے بھی اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے، تاکہ تم جیسا بن سکیں۔ میں اپنی محبت کی کہانی کے ذریعے نئی روایت لے کر آؤں گا۔ میری محبت کی کہانی اس زمین پر ہمیشہ رہے گی، ان سچے متلاشیوں کے لیے جو تیرے جیسا بننا چاہتے ہیں، جو تجھ سے زندگی کا پانی پینا چاہتے ہیں، حقیقی سرچشمہ، اور جن کے پاس ایسا دل ہوگا جو دیتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے۔ لینے کے لیے میری محبت کی کہانی سے شروع ہونے والی ایک روایت اس دھرتی پر باقی ہے، کیونکہ میرا دل اس قدر بڑھ گیا ہے، اتنا بڑا اور گہرا ہو گیا ہے کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہاری ہر تخلیق کو اپنا گھر مل جاتا ہے اور اسی میں رہ سکتا ہے۔ میرے بعد آنے والی نسلیں دل کے مزید اونچے پہاڑوں پر چڑھیں گی، وہ نہ صرف تمہاری طرح پیار کریں گے، شاید وہ تم سے بڑے ہوں گے۔ جب خدا نے یہ سنا، وہ مزید بھی رو پڑا اور خوشی سے روتے ہوئے کہا، یہ میری تخلیق کے لیے میری خواہش ہے۔ جیسا کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی طرح بڑے ہوں، جب وہ دن آئے گا تو میرے سارے آئیڈیل پورے ہو جائیں گے۔ میں انسانی یا دوسری تخلیقات میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے بڑا دل رکھتا ہے۔ اگلے الفاظ کے ساتھ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اداسی اور ناقابل بیان تشکر کا لمس بھی تھا۔ شروع سے ہی جب میں تم سے ایک نوجوان کے طور پر ملا تھا، میں تمہارے لیے اپنا دل کھول بیٹھا تھا۔ یہ میں نے تمہیں پہلے ہی اس وقت دیا تھا، تب بھی میرے دل نے گواہی دی تھی کہ انسانیت اور میں تمہیں محبت کے نام سے یاد کریں گے۔ اور اب تم پہلے ہی بوڑھے ہو چکے ہو، لیکن تم اپنی آخری سانس تک میرے لیے جینا چاہتے ہو۔ موت بھی تمہیں روک نہیں سکتی، کیونکہ تم اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی میرے ساتھ اشتراک کرو گے۔ میں نے یہ تخلیق خوشی کے لیے بنائی ہے، میں نے یہ تخلیق اپنی محبت کے گہرے جذبات سے پیدا کی ہے۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں نے تمام تخلیقات کو اپنی محبت دینے اور اظہار کرنے کے لیے تخلیق کیا۔ جب میں اب تم کو دیکھتا ہوں تو تم ہی میرے دل کو اتنی گہری محبت دے دیتے ہو۔ تم میری طرح ہو، کیونکہ تمہاری آنکھیں مخلوق کو اس طرح دیکھتی ہیں جیسے میں اسے دیکھتا ہوں۔ تم اسی طرح سنتے ہو جس طرح میں سنتا ہوں۔ تم محسوس کرتے ہو کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ تم میری تخلیق کو سونگھتے ہو اور میری طرح اس سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ تمہارے تمام حواس میرے ہی عکس پہ ہیں۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ انسانیت محبت میں مجھ جیسی بن جائے۔ میں نے یہ سب تم میں دیکھا اور پایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر ایک شخص یہ حاصل کر سکتا ہے تو پوری انسانیت کر سکتی ہے۔ تم ہیروں سے مزین وہ سنہری پل ہو جس پر انسانیت محبت کے ساتھ آسان طریقے سے چل سکتی ہے۔ سیاہ بادل چھٹ جائیں گے اور میں ایک نظر آنے والا خدا ہو جاؤں گا۔ میں نئی انسانی تخلیق کے ساتھ آباد ہوں گا جس کا دل میرے جیسا ہوگا، اور وہ میرے لیے زندہ رہیں گے۔ اب تک میں صرف انسانوں کے لیے جیتا رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے سے انسان صرف مطالبات کرتا رہا ہے اور بہت سی خواہشات رکھتا ہے۔ ان کی خواہشات کی فہرست جو مجھے ان کے لیے پوری کرنی چاہیے لامتناہی معلوم ہوتی ہے۔
جب میں نے ایک خواہش پوری کی تو انہوں نے دوسری اور پھر تیسری اور چوتھی اور پانچویں اور بار بار مجھ سے کہا، اچھا خدا، اگر تو نے ہماری ایک خواہش پہلے ہی پوری کر دی ہے تو پھر بھی اگلے اور اس کے بعد والی کو بھی پورا کر۔ اور اسی طرح یہ لالچ اور مطالبات کی نہ ختم ہونے والی کہانی تھی۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تم کوئی مطالبہ یا شرائط نہیں رکھتے اور تمہیں مجھ سے کچھ حاصل کرنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ پہلی بار میں اپنی تخلیق میں گھر محسوس کر رہا ہوں۔ میں اب بھی مزید تخلیقات بنا رہا ہوں اور میں اب بھی تم جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ خدا نے جانے سے پہلے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ ایسا اعلیٰ خدا ہے، جب وہ اپنی روشنی کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے تو یہ اس کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے۔ اس بار اس نے خود کو چھوٹا بنایا، میرے جیسا ہی سائز سکڑ گیا۔ اس نے اپنے گال میرے سر پر رکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ گھر میں اتنا محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے سر پر اپنا گال چھوڑنا چاہوں گا۔ پہلی بار میں محسوس کرتا ہوں کہ میری خوشی اور درد ایک سنگم پر ملتے ہیں۔ میں تم میں اپنی تخلیق کی تکمیل دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اب سے تم جیسے بہت ہوں گے۔ وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، وہ تمہاری اور میری طرح محبت میں کامل ہوں گے۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میری تمام خواہشات کو پورا کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں تک کہ اگر تم زمین پر اپنے ظاہری جسم کے ساتھ لاکھوں سالوں تک بھی رہو، تم کبھی ہار نہیں مانو گے۔ تم میری ہر خواہش ضرور پوری کرو گے۔ تم کبھی گھر نہیں لوٹو گے۔ جنتوں میں دیکھو، اس وقت سردار فرشتہ جبرائیل تمہاری محبت کے ذریعے بہت صوفیانہ ہے اور تمہاری محبت کے سامنے جھکتا ہے۔ میں بھی تمہیں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کی یہ داستانیں مستقبل میں ہمیشہ موجود رہیں گی۔ یہ اس بات کا لازوال ثبوت ہے کہ میری تمام تخلیقات میں سے کوئی ایسا شخص میرے پاس آیا جس نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ میری خواہشات مانگی ہیں اور اپنی منشا سے یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ گھر میں بھی محسوس کرتا ہوں جنہیں تو نے اب تک میرے لیے تیار کیا ہے۔ اس خوشخبری کو اپنے اندر کی گہرائیوں میں لے لو۔ تمہارے ذریعے میں اپنا حقیقی خاندان پیدا کروں گا، جس سے میں خلوص دل سے اپنے ہونے کی گواہی دوں گا۔ تمہارے ذریعے میں ایک ایسا معاشرہ بننے دوں گا جو میرا خاندان اور میرا معاشرہ بن جائے گا۔ تمہارے ذریعے میں ایک نئی قوم کو جنم دوں گا جس سے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری قوم ہے۔ اس میں انسان ہی میرا خاندان ہے۔ تمہارے ذریعے نئی دنیا ہوگی اور میں کہوں گا کہ یہ میرا الہی خاندان ہے۔ اب تم جو طاقتور دنیا دیکھتے ہو وہ گزر جائے گی۔ میں تمہارا مستقبل بنوں گا۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ میری ان گنت تخلیقات میں جہاں کہیں بھی زندگی موجود ہے وہ تمہیں میرا دل کہے گی۔ تم نہ صرف زمین پر مسیحا ہو بلکہ تم تمام مخلوقات اور ہر زمانے کے لیے مسیحا ہو۔ تم ہمیشہ موجود رہو گے جہاں بھی محبت کی کہانی چمکے گی، کیونکہ میں تمہیں وہاں اپنے دل کو نمائندہ بنا کر بھیجوں گا۔ میں اس موقع پر اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کچھ کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ وہ خدا سے کچھ مانگیں اور دعا کریں۔ یہ جاننا چاہیے کہ خدا نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اگر اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ ہوتا تو وہ بھی دیتا۔ خدا نے ہر چیز کو اپنی منفرد تخلیقات میں لگایا۔ وہ ہمارے بارے میں سوچ رہا تھا، اپنی پوری تخلیق کے بارے میں۔ اس کی حقیقی سوچ اسے محبت کی تکمیل دینا تھی۔ ہم ہمیشہ اس کے دماغ میں رہتے تھے۔ اس تصور کو حقیقت میں لانے میں کافی وقت لگا۔ اپنے آئیڈل کی تکمیل کے لیے اس شعور میں ہمیشہ سکون تھا۔ خدا کی آگاہی نے اس کے دماغ کو ہمارے تصور کو حقیقت میں ڈھالنے، ہمیں زندگی بخشنے کی طرف راغب کیا۔ اس کا ضمیر تب ہی مطمئن تھا جب وہ اپنی
تمام تر توانائیاں لگا سکتا تھا اور اپنا سارا دل اور محبت اپنے آئیڈیل میں لگا سکتا تھا۔ ہم اس کے آئیڈیل ہیں، یہ تخلیق اس کے آئیڈیل کی مجسم شکل ہے۔ جب خدا نے سب کچھ مکمل طور پر دیا اور اپنی ملکیت کی ہر چیز کو لگایا، اس نے اپنے دل کو اندر سے باہر کر دیا، اپنی ساری محبت انڈیل دی اور اپنی مخلوق کو دے دی۔ محبت سب سے بلند ہونی چاہیے، نہ کہ قوانین۔ خدا کی محبت خدا کے قوانین سے بالاتر ہے۔ اس نے ہمیں ایک روح بخشی جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جو کچھ خدا کے پاس تھا اس نے سب کچھ دے دیا۔ وہ وہاں خالی ہاتھ کھڑا ہے۔ اپنی محبت میں اس نے اپنی تخلیقات کو سب کچھ دیا۔ لہٰذا میں انسانوں سے پوچھتا ہوں، تم خدا سے اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے سب کچھ لگایا اور خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ محبت کی بھیک مانگتا ہے۔ اس کے باوجود انسانیت نے ایسے خدا کو بھلا دیا اور اسے منہ موڑ لیا۔ انسان اپنے اصلی گھر کو بھول چکے ہیں اور پھر بھی خدا سے خود غرضی کے ساتھ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ عطا کیا جائے۔ ہر روز ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں اور مایوسی سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ خواہش پوری کر، وہ خواہش پوری کر، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ عطا کر۔ ہم کتنے بے حس ہیں، ہمیں اس سے مزید زیادہ مانگنے کا کیا حق ہے؟ کیا ہم اپنے حقیقی ضمیر کے ساتھ اس بات کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ کون سا ضمیر ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم خدا سے مزید مطالبات کریں؟ اور وہ غریب نیک دل خدا دوسری طرف ہے، ہماری سمت میں بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ ہم سب سے کیا مانگتا ہے؟ لاکھوں سالوں سے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور بانسوں کے ساتھ وہ ہمیں پکارتا ہے۔ میں تمہاری محبت کا متمنی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چند لمحوں کے لیے اپنی باہوں میں لے لو۔ میں تنہا محسوس نہیں کرنا چاہتا، میں بے گھر محسوس نہیں کرنا چاہتا، میں تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ اکیلے ہونے کے وقت سے ٹوٹے ہوئے دل کی بہت سی کہانیاں ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ٹوٹے دل کی یہ کہانیاں بانٹنا چاہتا ہے۔ جب وہ ہمیں تصور سے حقیقت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا جو آسان نہیں تھا، ہم بے جان مصوری نہیں تھے۔ اس کی تخلیقات حقیقت ہیں، ہم نہ خواب ہیں نہ تصویر۔ ہر وہ چیز جو ہماری وضاحت کرتی ہے حقیقی ہے، موجود ہے، ہم اسے چھو سکتے ہیں۔ یہ ٹھوس حقیقت ہے۔ میں اس دنیا کو بدلنا چاہتا تھا لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اس دنیا کو بدلنے اور خدا کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش کرنے سے یہ حقیقت میرے لیے سچ ثابت ہوئی۔ خدا کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اس کی فطرت کو اپنا لیا اور خدا جیسا بن گیا۔ میرا دل خدا جیسا ہے، مجھے اس کی انسانیت کے لیے ترس آتا ہے جیسا کہ وہ محسوس کرتا ہے۔ میں خدا کے درد، اس کے دکھوں کو محسوس کرتا ہوں۔ والدین کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب ان کے بچے انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور شکر گزار بھی نہیں ہوتے؟ وہ والدین کیسا محسوس کرتے ہیں جنہوں نے سب کچھ غیر مشروط طور پر دیا اور پھر بھی ان کے بچے انہیں پیچھے چھوڑ کے بھول گئے؟ مجھے ایک بار پھر کہنا ہے، یہاں تک کہ اگر تمام والدین اپنے پیاروں کے لیے جو کچھ دیا اسے اکٹھا کریں تو کیا خدا نے اپنے بچوں کو جو کچھ لگایا یہ محض اس کا ایک چھوٹا سا جز ہوگا؟ وہ کبھی بھی اس کی نمائندگی نہیں کریں گے جو ہمارا خالق ہے۔ اس نے زندگی اور محبت کو جنم دیا اور بہت کچھ کیا جس کا ثبوت ازل سے محبت کی ان گنت کہانیوں سے ملتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا ہمارے اور دوسری مخلوقات کے لیے کیسے زندہ رہا۔ میں نہ صرف ایک انسان ہوں جو غلطیاں بھی کرتا ہے، لیکن غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب خدا میرے دل میں میرے ساتھ رہتا ہے، میں خدا کے دل میں رہتا ہوں۔ خدا نے میرے بارے میں گواہی دی، وہ خواہ کسی بھی تخلیق میں ہوں۔ زاہد جس لمحے میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ تم میں مجھے اپنی تخلیق کی تکمیل محسوس ہوتی ہے۔ خدا کی منشا اس کی خواہشات ہیں جیسا کہ ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ وہ ہم پر الزام لگائے یا شکایت کیے بغیر بھیک مانگتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی تخلیق تم سے واپس نہیں چاہتا کیونکہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔
میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے چند لمحات کے لیے محبت اور شکر گزاری کے ساتھ یاد رکھو۔ وہ تمہارے لیے بہت پیار کرنے والا ہے، اور وہی پیار جو وہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ خود کو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم خود غرضی، تکبر اور لالچ کو اپنے اندر اس خوبصورت گھر فراہم کرتے ہیں۔ ہم اپنی ارواح کو صاف کرنے کی بجائے آئینہ صاف کر رہے ہیں۔ برائی کی غلاظت ہمارے چہرے پر چپکی رہتی ہے، نہ کہ آئینے میں ہمارے عکس پر۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے ظالم لوگ ہیں جن پر برائی کی غلاظت، انا پرستی، لالچ، غرور، خود غرضی کی گندگی چپک جاتی ہے۔ ہم اتنے بے رحم ہیں کہ اقتدار کی تلاش میں باقی انسانیت کو بھول جاتے ہیں یا تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہم صرف اپنے لیے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، جن کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا اور پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے اتنی چیزیں جمع کر لیتے ہیں کہ لاکھوں سالوں کے لیے کافی ہوں گی، حالانکہ ہم صرف 80 یا 100 سال تک جیتے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ سے خدا اجنبی ہے، بیکاری ہے، جس کا اپنی مخلوق میں کوئی گھر نہیں۔ وہ خود کو گھر میں محسوس نہیں کرتا، اس لیے آج بھی وہ ہمیشہ اپنی آئیڈل کی تلاش میں نئی مخلوقات تخلیق کرتا ہے۔ جب وہ مجھے نئے کو مقام میں لے گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جو مردہ مادہ تھا وہ اب ایک نئی تخلیق کو جنم دینے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت میں نے خدا سے پوچھا، جب تمہاری تخلیقات تم سے منہ موڑتی ہیں تو تم نئی تخلیقات کیوں پیدا کرتے رہتے ہو؟ خدا نے جواب دیا، میری تخلیقات خوبصورت ہیں، لیکن ان میں رہنے والے مجھے اپنی پیٹھ دکھاتے ہیں۔ لیکن اب میں نئی تخلیقات تخلیق کرنے کے لیے زیادہ متاثر ہوں، کیونکہ میں تم جیسا کوئی شخص تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا اپنے دل کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تلاش کرتا ہے۔ ایسے بچوں کی تلاش میں وہ مزید مخلوقات تخلیق کرتا رہتا ہے۔ اب تک جب ہم نے انبیاء کے بارے میں بات کی تو ہم نے ہمیشہ بہت فخر کیا۔ عیسیٰ ایک نبی تھا، ابراہیم ایک نبی تھا، پرانے اور نئے عہد نامے اور تاریخ میں اور بھی بہت سے انبیاء ہیں، لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ ہم بھی خدا کے دل کا آئینہ بن سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ایک دوسرے اور اس کی تخلیقات کے لیے اپنے سب سے پیارے کی نمائندگی کرنے کے آلات بن سکتے ہیں۔ صرف ایک ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سے ملے جب ہم اس کی مانند بن جائیں۔ اگر ہم اس کی مانند ہیں تو ہم دو نہیں ہیں، بلکہ ہم محبت میں خدا کے ساتھ متحد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے، میرے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ جب ہم خدا کی طرح ہیں تو ہم خدا کی محبت میں ایک ہیں۔ محبت کی یہ داستاں ابد تک قائم رہے گی۔ تب تخلیق کا مقصد پورا ہوگا جس کے لیے خدا اندھیرے ازل سے نکلا۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان اسے بھول نہ جائیں۔ اس کے بارے میں سوچو کتنا دکھ ہوتا ہے جب دوسرے ایک بار پیار کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو یاد نہیں کرتے۔ جو شخص آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کے بغیر مختلف راستہ اختیار کرتا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ پھر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کا دل دو حصوں میں ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ جو بچے اپنی ماں اور باپ کو بھول جاتے ہیں وہ ان کا دل توڑ دیتے ہیں۔ تصور کریں اور صرف ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے مقام پر رکھیں جیسا کہ وہ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، میرے آسمان، میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے تمہارا دل ٹوٹا ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں۔ میرے اور خدا کے درمیان یہ محبت کی کہانی نئے دل پیدا کرے گی۔ فرد کے لیے نیا دل، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے اور دنیا کے لیے نئے دل۔ یہ دل خدا کے لیے دھڑکیں گے اور وہ اعلان کریں گے کہ وہ اپنے اندر
خدا کی محبت رکھتے ہیں۔ یہ دل گواہی دیں گے کہ خدا ان کی پہلی محبت ہے، اور جہاں تک ابدی زندگی ہے وہ ان کی لازوال محبت ہوگی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو خدا اپنی مخلوقات کے لیے مزید پوشیدہ نہیں رہے گا۔ برائی کے تمام سیاہ بادل چھٹ جائیں گے۔ خدا ہمیشہ سے نظر آتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس قدر غبار اور زنگ چڑھ گیا ہے کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بازو ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اسے اپنی باہوں میں نہیں لیا۔ اگر محبت کی یہ کہانی آپ کو جذباتی طور پر گہرائی سے چھوتی ہے، آپ کے دل میں یہ خدا جو ایک بھکاری کی طرح ہے ہماری محبت مانگتا ہے، دو آنسو بہانے دیتا ہے، پھر تم خدا کے ہو اور خدا تمہارا ہے۔ ہمارے خالق کے لیے یہ دو آنسو زندگی کی طرف ہمارا پورا رویہ بدل دیتے ہیں، ہمیں ارواح کو پاک کر سکتے ہیں، ہماری ارواح کو پاک کر سکتے ہیں اور سیاہ بادلوں کو مٹا سکتے ہیں۔ خدا کے لیے دو آنسو ہمارے لیے ایک نئی محبت کے شیشوں کے جوڑے کی طرح بن جاتے ہیں، جس کے ذریعے ہم خدا، اس کی تخلیق اور ایک عالمی خاندان کو نئی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے دو آنسو ہمارے ضمیر کو پاک کر سکتے ہیں اور ہمارے شعور کو بیدار کر سکتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں رہتے ہیں بلکہ ایک دنیا کے خاندان میں رہتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ دو آنسو ہمارے دماغ کو پاک کرتے ہیں اور ہمیں سوچنے کا ایک نیا طریقہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے رہتا ہے، اور یہ کہ ہمارے لیے خدا اور اس کی خوبصورت تخلیق کے لیے جینے کا وقت ہے۔ خدا آپ پر اپنا کرم کرے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، زمین پر خدا کی بادشاہت، The Kingdom of God on Earth۔ جب مملکت خدا داد قائم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نیلے آسمان نے بہت سے رنگ لے لیے تھے، جیسے اس سے پہلے کہ آنکھوں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا ہو۔ آسمان اپنے دل فریب رنگوں کے ساتھ زمین پر منڈلا رہا تھا اور لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ لی تھیں۔ اس زمینی سیارے پر ہر کوئی افق پر ان روشن رنگوں میں مختلف آسمانوں کی تعریف کر سکتا ہے۔ یہ ایسے صوفیانہ لمحات تھے، وہ لمحات جنہیں دماغ کبھی بیان نہیں کر سکتا اور شعور سمجھ نہیں سکتا۔ ان رنگوں اور آسمانی ماحول نے اپنی خوبصورتی کو زمین کے اتنا قریب کر دیا کہ دل خوش ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ کاش یہ لمحہ کبھی نہ گزرے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان رنگوں اور حسن میں زمین آسمانوں کے ساتھ ساتھ اڑ رہی ہو۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو کہا، ہمارے دور میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اتنے پراسرار اور حیرت انگیز لمحے میں آسمان اتنے قریب ہیں؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان بادلوں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو ماؤنٹ ایورسٹ کو چھوتے ہیں، لیکن وہ گزرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے آسمانی والدین ہمارے پیارے خدا کو دیکھا۔ وہ اتنا قریب آیا کہ وہ میرا سر چوم سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، زاہد، یہ ماضی کے لوگ ظالم تھے، جو لوگ برے تھے وہ بدترین مجرم تھے۔ حتیٰ کہ جانوروں کی بادشاہت بھی کچھ اصولوں پر عمل کرتی ہے، لیکن انسانیت میں اتنی کم ترقی بھی نہیں تھی۔ ان میں جانوروں سے بھی کم محبت کی نشوونما تھی۔ ان کے دلوں میں انسان مجھے ناپسند کرتے تھے اور میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے دوری محسوس کی۔ ان کے دل صرف ایک دوسرے کے لیے اور دنیاوی چیزوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ ان کے زمانے میں تم ان کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ اس لمحے میں حیرت انگیز معجزے ہو سکتے تھے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اس زمین پر چلنے والے تمام لوگ خدا کے آئینہ تھے۔ وہ اس کی نمائندگی کرتے تھے، وہ اس کا آئینہ تھے۔ جب خدا نے اس میں دیکھا تو وہ خود کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا، اے باپ، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے وقت میں لوگوں کی منزل بدلنے کی بہت کوشش کی۔ کاش میں کچھ ایسا
عجوبہ کر پاتا کہ وہ بھی میرے جیسے ہو جاتے۔ میں اپنی پوری زندگی میں چاہتا تھا کہ وہ تیرے قریب ہوں۔ اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور میں معذرت خواہ ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بدترین اور ظالم ترین لوگ تھے۔ خدا نے مجھ سے کہا، ان تاریک جہنموں کو دیکھو جس میں تیرے زمانے کے لوگ گڑھوں کی طرح گرے تھے۔ میری آواز جہنموں میں سنی جا سکتی تھی۔ جب جہنموں نے میری بات سنی تو انہوں نے فریاد سے پکارا، اے خدا کے دل، ہماری مدد کر۔ اب ہمیں حقیقت کا پتہ چل گیا کہ حقیقت میں ہمیں خدا کی اصل قدر معلوم نہیں ہوئی۔ ہمارے خوف، درد اور تکلیف کو دور کرنے کون یہاں آئے گا؟ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد میں نے منہ پھیر لیا۔ میں اس پراسرار اور صوفیانہ لمحے کو گزرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب زمین اور آسمان خدا کی محبت میں ملے تھے، میں نے دیکھا کہ ہر دن اور ہر رات نیلے آسمان پر بادلوں کی طرح گزر رہے تھے۔ انسان سادہ لو انسان تھے، حالانکہ ان کے پاس اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی تھی۔ ان کے گھروں کے سامنے بہت سی UFO اور گاڑیاں تھیں جنہیں وہ استعمال کرتے تھے جیسا کہ آج ہم اپنی کاریں اور ہوائی جہاز استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ روشنی کی رفتار سے اڑ سکتے تھے۔ ان لوگوں کے دل بہت سادہ تھے۔ ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ تھی کہ کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھا رہے ہیں یا وہ کیسے زندہ رہیں گے۔ اس قسم کے مسائل ختم ہو چکے تھے۔ اس زمین پر اتنی چیزیں پیدا ہوئیں کہ لوگوں کو کئی سالوں تک جسمانی ضروریات اور دیگر تمام چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سے نبی تھے، انہوں نے ان UFOs اور گاڑیوں کے ساتھ سفر کیا اور ایک دوسرے سے ملے۔ یہ سنہری دور تھا، ہیروں کا دور تھا۔ جنتوں کو بھی اس زمین کی روحانی ترقی پر فخر تھا، یہاں تک کہ اگر جنتیں ہمارے سیارے سے بادلوں کی طرح دن میں 24 گھنٹے گزرتی ہیں، وہ کبھی ایک جیسی نہیں تھیں۔ کوئی جنت دوسری بار نہیں دیکھی گئی۔ ابدی زندگی میں اتنی جنتیں کہ کوئی ان سب کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ بچوں کو مبارکباد دی گئی اور اس کے بعد اچھی قسمت آئی اور وہ نیلے آسمان کی طرف دیکھنا پسند کرتے تھے۔ وہ اتنے خوش تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اتنے معجزے ہو رہے تھے۔ بہت کم عمری میں بھی لڑکے اور لڑکیاں بہت عقل مند تھے۔ انہوں نے ایسی خوبصورت اور انوکھی زبان میں اظہار کیا جو آج تک آنے والے انبیاء کرام بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کے تمام حیرت انگیز فضل کا مشاہدہ کیا تو میں نے آنسو بہائے اور پکارا، اے خدا، کاش میں ایسے وقت میں پیدا ہوتا جیسا کہ میں اس وقت تجربہ کر رہا ہوں۔ خدا نے مجھ سے کہا، تم ہی ہو جس نے اس لمحے کو ایسے وقت میں ممکن بنایا۔ تم ہو جس نے بنیاد رکھی کہ میرے ایسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہو سکیں جو میری طرح ہوں۔ میرے دل، تم ہی ہو جس نے یہ ممکن بنایا۔ تم وہ ہو جس کے ذریعے میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو گلے لگانے کے لیے بادلوں میں ظاہر ہو سکتا تھا۔ تم وہ ہو جس نے انسان کی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل دیا۔ اگر تم ابھی پیدا ہوئے ہوتے تو اس وقت دنیا کو کون بچا سکتا تھا؟ وہ تمام حیرت انگیز چیزیں جب ہو رہی ہیں کبھی نہ ہوئی ہوتیں۔ تم اس کی چابی تھے۔ اے میرے بیٹے، میرا لازوال دل، تمہارے بغیر یہ کبھی بھی حقیقت میں نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ان میں سے صرف تم ہی تھے جو فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے تصادم میں مصروف تھے اور ان کے راز افشاں کرتے تھے۔ تم وہ ہو جس نے میرے دل کو تسلی دی تاکہ میں اسے کھول سکوں۔ تم نے میرے غم، میرے درد اور میرے دکھ کو دور کر دیا۔ تم ہی تھے۔ تم ان تمام عجائبات، خوشیوں اور زمین پر میری بادشاہت قائم کرنے کی وجہ ہو۔ میں نے خدا کے سامنے جھک کر بہت سے آنسو بہائے۔ خدا کی محبت اور معرفت میں میری روح کانپ رہی تھی۔ میں بہت شکر گزار تھا کہ میں نے خدا کے
ان بچوں کو دیکھا جو خدا کو دل کی گہرائیوں سے جان سکتے تھے اور اس کی محبت کا اظہار گہرائی کے اور شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ نئی دنیا میں ایسے مراکز تھے جہاں لوگ جمع ہوتے تھے۔ ساری زمین پر انسان ان جگہوں کو خدا کا گھر کہتے تھے۔ ان پر لکھا تھا تم میرے ہو۔ میں ان جگہوں میں داخل ہوا جو بڑے گرجا گھروں کی طرح نظر آتے تھے۔ اتنا بڑا گرجا گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کے اندر خدا کی ایک بڑی زندہ تصویر تھی۔ بنی نوع انسان اس قدر خوش ہوا کہ خدا نے ان جگہوں پر ان سے بات کی۔ میرا یہ ارادہ کبھی نہیں تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خدا کی طرف دیکھیں اور مجھے نہیں، بہت کم میں چاہتا ہوں کہ وہ میری تصویر ہی لٹکا دیں۔ میں نے کبھی ارادہ نہیں کیا انسانیت کے لیے خدا کی تصویر کے ساتھ میری تصویر لگانا۔ میں نے پھر آنسو بہائے اور چیخ کر کہا خدایا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ یہ میں نے کبھی نہیں چاہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انسانیت مجھے یاد رکھے، لوگ مجھے بھول جائیں، وہ مجھے صرف وہی پیار دیں جو ایک دنیا کے خاندان میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ لیکن تیرے ساتھ لٹکی میری تصویر دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے اور دل میں درد ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی تمہاری اور صرف تمہاری منشا کے لیے لگا دی۔ میں تمہیں ہر انسان کے دل میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس سمت مغرب، مشرق، شمال یا جنوب انسانیت نظر آتی ہے، انہیں تم کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں اور تمام مخلوقات میں تمہاری آنکھیں ہی خوبصورت ہیں۔ تمہاری آنکھیں ہی خوبصورت ہیں۔ صرف تمہاری آنکھوں سے ہی ہم اس شاندار تخلیق کو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب خدا کی تصویر بنائی گئی تھی۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے نبی اطہر جو مصور تھا، خدا کے ہاتھ بن گیا۔ میں خدا کی نگاہیں بن گیا اور بیان کیا کہ خدا کیسا لگتا ہے۔ کل کی طرح مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم نے برش اسٹروک کے ذریعے خدا کی تصویر بنانے میں گھنٹوں اور ہفتے گزارے۔ اطہر کے لیے اپنی خصوصیات کے مطابق یہ تصویر کھینچنا نہ صرف مشکل تھا، بلکہ مجھے اپنے آسمانی والدین کے چہرے کی ہر سطر، ہر شکل، ہر سایہ، ہر رنگ کی باریکیوں کو بار بار بیان کرنا پڑا اور پھر چہرے سے ان کا موازنہ کرنا پڑا۔ پینٹنگ کے بعد خدا کا اگر کوئی تضاد تھا تو اطہر کو ان کو درست کرنا پڑا، اور ہم نے کینوس پر تقریباً احتیاط کے ساتھ ایک بار پھر شروع کیا۔ صرف لامحدود کوششوں کے بعد میری رہنمائی میں اطہر خدا کو بالکل اسی طرح پینٹ کرنے میں کامیاب ہوا جیسا کہ میں نے اپنے خالق کو دیکھا تھا۔ اچانک خدا کی آواز نے مجھے میرے خیالات سے دور کر دیا، جس نے مجھ سے اس کی شبیہ کے ذریعے بات کی۔ ضائع اے میرے دل، تم اتنے اداس کیوں ہو کہ تمہاری تصویر میرے سامنے لٹک رہی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ میں نے تمہیں اپنا دل بلایا؟ تم تمام تخلیقات کے لیے میری محبت کی نمائندگی کرتے ہو۔ کیا تم بھول گئے یہاں کے لوگ وہ نبی جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بنے کیونکہ انہوں نے تخلیق کے مقصد کو پورا کیا۔ میری تصویر کے آگے تمہاری تصویر نہیں لگائی۔ او میرے بیٹے، میں وہی ہوں جس نے وہاں تمہاری تصویر لگائی تھی۔ میں اس طرح چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس تخلیق میں تمہیں کوئی نہ بھولے۔ تیرے بغیر میری زندہ تصویر مکمل نہیں ہوتی، لہٰذا یہ مت سوچو کہ انسانیت نے تمہاری تصویر میرے ساتھ لٹکا دی ہے۔ یہ میری اندرونی خواہش تھی۔ میرے دل میں اس حیرت انگیز احساس کی وجہ سے میں تمہاری تصویر اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ انسانیت تم سے اس طرح چمٹی نہیں رہی جس طرح پہلے انبیاء کے ساتھ رہی تھی۔ انسانیت صرف تمہیں وہ پیار دیتی ہے جو تمہاری ہے، اور یہ مجھے وہ پیار دیتی ہے جو میرا ہے۔ ہم ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک خاندان ہیں۔
جب میں نے خدا کی آواز سنی تو میں بہت خوش ہوا، اور پھر میں نے کہا، میں ان تمام خوش لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو خود کو خدا کا دل بھی کہہ سکتے تھے۔ ماضی میں لوگوں کی طرح غلطی نہ کرنے کے لیے تمہارا شکریہ، جنہوں نے صرف اپنے آپ کو اپنے مذاہب کا مرکز بنایا، اس کے لیے شکریہ۔ یہ تصویر خدا کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اب میں جانتا ہوں کہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا کی تصویر کے نیچے یہ لکھا تھا، خدا ہمارا خالق ہے جو ہم سے ظاہری طور پر بات کرتا ہے۔ آپ خدا سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے خدا سے کس مرکز میں بات کی ہے۔ اس نے اس تصویر کے ذریعے سب سے رابطہ کیا اور ہر فرد سے اپنے خاندان کے ایک فرد کی طرح بات کی۔ جب معاشرہ چاہتا تھا وہ قوم اور پوری دنیا کے لیے دستیاب تھا۔ یہ دنیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی بابرکت اور اچھی قسمت سے آراستہ تھی۔ یہ تاریک برائی اور مجرمانہ دور چلا گیا اور بالآخر ماضی کا حصہ بن گیا تھا۔ کوئی اس پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ خدا نے کہا، میں ماضی کی بات نہیں کرتا، میں نے سب کچھ نیا بنایا۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، تم نئی زمین ہو اور میں تمہارے لیے نئی جنت ہوں۔ میری تصویر کے نیچے لکھا تھا، خدا کا دل جس نے خدا کی بادشاہت کا قیام ممکن بنایا۔ میں نے دیکھا کہ زمین واقعی محبت کا مرکز بن چکی تھی۔ جنتوں میں بہت سی الہی مخلوقات نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ زمین پر خدا کے بارے میں مزید الہی رازوں کو جاننے کے لیے چلیں، وہاں وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم جانے سے پہلے اپنی جنت سے ان کے لیے بہت سے تحفے لے آئیں۔ ہاللویا! کہ یہ وقت خدا کا تھا، بنی نوع انسان کی پہلی محبت خدا کی تھی، جس میں تمام ضروری ذرائع شروع ہوتے ہیں۔ میں نے بلا شبہ دیکھا کہ انسان خدا کا ہے، جیسا کہ خاندان، معاشرہ، قومیں اور دنیا، وہ جلد اور ہڈی کی طرح محبت سے ایک اتنے گہرے متحد تھے، جن میں جنتوں میں نئی زمین کے بارے میں جو کچھ دیکھا اسے میں کیسے بیان کروں۔ یہ لوگ واقعی بابرکت تھے۔ میں نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے، خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت سے ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ آنے والی نسل انسانی حقیقی ظاہری خدا کو دیکھ سکتی تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ دھرتی مبارک ہو۔ ایک عرصے سے زمین خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے پکار رہی تھی، لیکن یہ وعدہ اب پورا ہو گیا۔ خدا کے بچوں کے تمام آنسو جو انہوں نے شیطانی لوگوں کے لیے بہائے پونچھ دیے گئے۔ جب میں نے اپنے وقت پر واپس جانا چاہا جس میں اب رہ رہا ہوں، خدا نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ تمہیں نہ تو اس بری دنیا کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس بات کی پرواہ ہے کہ تمہیں کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں ہیں یا اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ سب کے باوجود تم نے وہ سب کچھ ظاہر کیا جو تم نے میرے اور روحانی دنیا کے بارے میں دیکھا۔ یہ اس کی کلید ہے جو تم نے ابھی مستقبل میں دیکھا ہے۔ میں نے خدا سے کہا، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے گلے لگا لے۔ خدا جو اپنی مخلوق میں سب سے بڑا ہے آیا اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ خدا کی طرف سے مجھے جو محبت ملی وہ ناقابل بیان تھی، کیونکہ زبان دیکھ نہیں سکتی اور آنکھیں بول نہیں سکتی، لیکن یہ دنیا اس دل پر مرکوز تھی جسے خدا نے اس میں رہنے کے لیے بنایا تھا۔ جب میں نے جو دیکھا وہ لکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔
یہ دنیا، یہ شیطانی، یہ لالچی، خودغرض، اقتدار کے متلاشی دنیا کون ہے؟ یہ دنیا کون ہے جو خدا کے وجود کو کی ضرورت کو ختم کرنے کی خواہش رکھتی ہے؟ یہ اس کے قابل بھی ہے۔ یہ دنیا کون ہے جو اپنے غرور کی محبت میں خدا سے ناقابل تسخیر دوری محسوس کرتی ہے؟ جب میں واپس آیا تو میری روحانی آنکھوں نے میری طرف ہر طرف اندھیرا دیکھا۔ اپنے آپ میں یہ زمین اپنے نباتات و حیوانات کے ساتھ، پہاڑوں، وادیوں اور جھیلوں کے ساتھ خوبصورت ہے، لیکن ان بدکاروں کے کرتوت سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور ظاہری اور روحانی طور پر اندھیروں کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین روتی ہے اور خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ظہور کا انتظار کرتی ہے تاکہ انہیں آزاد کیا جا سکے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، میں اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ کے بارے میں جو کچھ بھی جانتا ہوں وہ ظاہر کروں گا، قطع نظر اس کے کہ میں کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہوں اور تمام دکھ مجھے اٹھانے پڑے۔ اپنی آخری سانس پر بھی میں کھڑا ہو کر بلند آواز سے اعلان کروں گا کہ میں اپنے سب سے پیارے خدا کو جانتا ہوں، لہٰذا میں آگے بڑھوں گا۔ میں نہ تو رکوں گا اور نہ ہی اس بارے میں بات کرتے ہوئے تھکوں گا، کیونکہ یہ اس کی بنیاد ہے جو میں نے مستقبل میں دیکھا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، اس دنیا کی مستقبل کی منزل، The future destination of this world۔ میری بیٹی میری نے مختلف انکشافات دیکھے جن کا میں نے اس کے جیسا تجربہ کیا ہے، اس لیے میں پہلے اس کے کشف کے متعلق بتا دینا چاہوں گا۔ میری بیٹی نے ایک بہت بڑا اونچا پہاڑ دیکھا جس میں ایک غار تھا۔ اس زمانے میں میں ایک بوڑھا شخص تھا جو ایک شہنشاہ کا لباس پہنتا تھا۔ میرے سر پر تاج تھا اور میرے ہاتھ میں دھات کا عصا تھا جس سے میں قوموں پر حکومت کرتا تھا۔ شاہی لباس میں میں اس غار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سفید اور نیلی روشنی طوفان کی طرح میرے گرد چکر لگاتی ہے۔ آخرکار ہمارے خالق کی نیلی اور سفید روشنی مجھے جنتوں پر لے گئی۔ میرے شہنشاہ کے کپڑے، دھات کا عصا اور میری کتابیں باقی رہ گئیں۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے مطابق کیا دیکھا۔ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گیا جس پر میں نے پوری طرح قبضہ کر لیا، بالکل اسی طرح جس کرسی پر تم بیٹھے ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے خدا کا وعدہ یاد آیا۔ اس نے مجھے ایک بار دیکھا تھا، جب تمہارے زمین سے نکلنے کا وقت آئے گا میں اپنا قانون بدل دوں گا۔ یہ فرشتے نہیں بلکہ میں ہوں گا جو تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ظاہر ہوں گا۔ بس اسی لمحے میں نے سنہری دھند کو اٹھتے دیکھا جو نیلے کرسٹل صاف آسمان سے ضم ہو گیا اور پھر سفید سونے کی طرح چمکا۔ اس نے میرے گرد چکر لگایا اور روشنی کی رفتار سے اپنے ساتھ لے گیا۔ اچانک مجھے اتنی روشنی نظر آئی کہ جیسے لاکھوں سورج بیک وقت چمک رہے ہوں۔ اسی روشنی سے ہاتھوں نے مجھے پکڑ کر مزید اوپر کھینچ لیا۔ جیسے جیسے روشنی کی شدت میں کمی آئی میں نے خدا کو پہچان لیا، کیونکہ وہی تھا جس نے مجھے اوپر کھینچا۔ ایک طرف میری روح کو کھینچنے کا مطلب یہ ہے خدا نے مجھے ابدی زندگی میں رکھا ہے تاکہ میں اپنے خالق کے قریب محبت میں رہ سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا خالق اپنے ہاتھوں سے مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں اپنے پیارے آسمانی باپ کے ساتھ ظاہری اور روحانی محبت میں ایک اندرونی تعلق شراکت داری میں داخل ہوں۔ سنہرے نیلے اور سفید نور کے کثیر جہان اسپیکٹرم میں دھند کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی روشنی میرے ساتھ
بانٹتا ہے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہوں۔ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں ابدی زندگی میں کسی فیصلے کے تابع نہیں ہوں گا، کیونکہ کون خدا کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ خدا کا فیصلہ کون کر سکتا ہے جب وہ ہمارا خالق ہے؟ خدا کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اسے دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب روشنی براہ راست خدا کی طرف سے دی گئی ہو تو آپ فیصلے کے تابع نہیں ہیں۔ اس کی وجہ اتنی ہی سادہ ہے جتنی ظاہر ہے۔ اگر اللہ ایک وجود کے ساتھ اپنے نور کا حصہ ڈالے، یہ کسی فیصلے کے تابع نہیں ہے، کیونکہ خدا کا نور، جیسا کہ ہمارے خالق خود اس کے قوانین سے بالا تر ہے۔ اب ہم معنی کی طرف آتے ہیں۔ جب میں بوڑھے شخص ہو کر ایک پہاڑی کی چوٹی پر شاہی لباس میں بیٹھا تھا، خدا کی طرف سے دی گئی میری تعلیم کے ذریعے زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ خدا کی منشا جنتوں کی طرح زمین پر بھی پوری ہوگی۔ دھات کا سا میری تعلیم اور خدا کے نام پر اس دنیا پر میری حکمرانی کو ہمیشہ کے لیے مجسم کرتا ہے۔ یہ ہے کہ میرا دھاتی عصا، میرے شہنشاہ کے کپڑے اور میری کتابیں پہاڑ پر رہ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تعلیم ایک عالمی خاندان زمین پر لائے گی، جس کا مرکز خدا کی ذات ہوگی۔ نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں یہ وعدہ پرانے عہد نامے، نئے عہد نامہ اور قرآن میں پہلے ہی دیا گیا تھا۔ نیا آسمان خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ نئی زمین سے مراد وہ نئے لوگ ہیں جن کا دل، شعور، ضمیر اور دماغ خدا کی محبت میں یکجا ہیں۔ ان کی پہلی محبت خدا سے ہوگی۔ نہ کوئی اس مقام کو لے سکتا ہے اور نہ ہی اس محبت کے درمیان آ سکتا ہے۔ ان نئے انسانوں کی لازوال محبت صرف ہمارے آسمانی باپ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مملکت خدا داد کی چابی ہے، اور جب یہ قائم ہو جائے تو ہم خاندان، معاشرے، قوم اور پوری دنیا میں خدا کے مرکز، مثالی اور افقی محبت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی مستقبل میں میری منزل کا بھی پتہ دیتی ہے، اسی لیے اس کا جامع عنوان ہے اس دنیا کی مستقبل کی منزل۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میری منزل جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ My destination when I will leave this world۔ مندرجہ ذیل دوسری وحی بیان کرتی ہے کہ میرا کیا ہے۔ میری بیٹی میری نے جو دیکھا اور جو میں نے تجربہ کیا۔ میری نے ایک دریا کو ایک وادی میں تیرتا ہوا دیکھا۔ وادی ماؤنٹ ایورسٹ جیسی اونچی پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس نے موسیقی کو سنا۔ ایک تابوت دریا پر تیرتا ہوا آہستہ آہستہ پہاڑوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری لاش تابوت میں تھی۔ عام طور پر پانی اور اوپر نہیں جاتا ہے، لیکن نیلا پانی میرے تابوت کو پہاڑوں تک لے جا رہا تھا۔ جب میرا تابوت ایک پہاڑ پر پہنچا تو وہ کھل گیا۔ تابوت اس میں پھنس گیا اور پہاڑ پھر بند ہو گیا۔ میں نے ایک خوبصورت کرسٹل نیلا دریا بھی دیکھا جو جھلملا رہا تھا۔ میرا تابوت ایک شاندار سرکوفکس کی طرح چمکتی ہوئی روشنی سے گری ہوئی سطح پر تیرتا ہے۔ میں نے آسمان سے دیکھا کہ کس طرح میرا تابوت بلند ترین پہاڑ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جنتوں نے ایک صوفیانہ موسیقی لگائی۔ خدا نے پہاڑوں کو کھولا تو اس کے اندر کا راستہ آزاد تھا۔ تقریب کی خاص بات کے طور پر دریا مجھے پہاڑوں میں لے گیا۔ پھر خدا نے پہاڑوں کو دوبارہ بند کر دیا۔ سبز اونچے پہاڑوں کا مطلب ہے کہ خدا مجھے نیچے اس کے ذاتی تحفظ میں لے جانا چاہتا ہے کہ دریا مجھے وہاں لے گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ انسانیت پھر کبھی پیاسی نہیں ہوگی۔ میں اسے اپنے روحانی تجربات اور مشاہدات اور خدا کے ساتھ اپنے سفر اور تجربات کے ذریعے سنائے گئے الہی رازوں کے ذریعے زندگی کا پانی دوں گا۔ خدا ہمیشہ کے لیے جنتوں میں میری اور زمین پر میری تعلیم کی حفاظت کرے گا۔
دریا مجھے سرکوفکس میں لے گیا اور پہاڑ کھل گئے۔ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کا آئیڈل زمین پر پورا ہوگا۔ میں خدا کے ساتھ رہوں گا، میرے سب سے پیارے آسمانی والدین جو جنتوں میں ہے، اور ابدی زندگی کا لطف اٹھاؤں گا۔ جب تک تاریخ آگے بڑھی ہے، میں واحد نبی ہوں جس نے خدا کے آئیڈل کو پورا کیا، جس میں انسانیت کی روشنی سے بھری زمین پر خدا کے ساتھ حقیقی سکون اور آزادی ملتی ہے۔ نئے انسان ابدی زندگی میں پوری ابدیت کے شاہری ہوں گے۔ ان کی خوشی ہمیشہ کے لیے رہے گی اور انہیں خدا کی طرف سے کبھی نہیں ختم ہونے والی محبت ملے گی۔ اس محرک نے خدا کو تخلیق کرنے پر اکسایا، اس کی تخلیقات کو اس کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اور جہاں تک کہ اس کے ساتھ اتحاد میں رہنا چاہیے۔ اس کے دماغ کی سچی سوچ خدا کے لیے سب کی ہونی چاہیے۔ ہمارا شعور اپنی پوری آگاہی کے ساتھ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا ضمیر خدا پر مرکوز ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے لیے اور اس کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ وہ اور انسانیت اور اس کی پوری مخلوق کی خاطر دل وہ جگہ ہے جہاں پہلی اور آخری لازوال محبت خدا سے ہونی چاہیے۔ یہ وہی ہے جو خدا بتاتا ہے اور محبت کے بارے میں وعدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ وہی ہے جو مستقبل کو چلاتا ہے۔ جہاں خدا ہے وہیں مستقبل ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کی محبت اس کے قانون سے بالاتر ہے۔ God's love is higher than his laws۔ میرے ایک مقدمے میں میرے معاملات پیچیدہ ہو رہے تھے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ سوال یہ تھا کہ کیس میرے خلاف چلا جائے گا یا میں آزاد شخص ہوں گا۔ اس عمل کے دوران خدا ایک رات میری بیٹی میری کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں زائے کو کبھی بھی انصاف نہیں ہونے دوں گا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ خدا جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس مخلوق میں اصول، قوانین اور فیصلے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے ہیں جو اپنے عقیدے کے مختلف مراحل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کے اعمال و افعال کا فیصلہ اندرونی نظام انصاف سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے استعمال کے ساتھ ہی انسانیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ زاہد میرا بیٹا ہے، وہ میرا دل ہے۔ میں کبھی بھی اپنے بیٹے، میرے دل کو کسی بھی تخلیق سے پرکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہی حقیقت ہے۔ خدا کے دل کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کون اس کیس کو براہ راست خدا کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے والے انسان ہوں گے۔ اس کے مطابق فیصلہ کیا، ان کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ یہ انہیں کس حد تک لے آئے ہیں۔ فرشتے انہیں روحانی دنیا میں اپنا نتیجہ دکھائیں گے۔ عقیدہ ایک باغ کی مانند ہے اور عمل پانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی باغ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بہت سے اقدامات ہیں جن کے ذریعے روحانی دنیا میں انسانی فطرت کو جانچا جاتا ہے، لیکن میں خدا کی محبت میں کامل اور متحد، اور جو خدا کی محبت میں کامل اور متحد ہے، اس کا اندازہ خدا کی ظاہری یا باطنی تخلیق سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ شخص خدا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کہانی میں خدا نے میرے خاندان کو بتایا کہ وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے گا کہ اس کے بیٹے کا فیصلہ کسی بھی عدالتی نظام سے کیا جائے، نہ ظاہری اور نہ روحانی زندگی میں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کی عظیم نعمت، God's great blessing۔ ایک بار پھر میں اپنی بیٹی کا ایک کشف کا حوالہ دینا چاہوں گا، کیونکہ اس سے بنے ہوئے انسان کو خدا کے قریب آنے میں مدد ملے گی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور خدا اچانک انسانی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ در حقیقت خدا کی
شکل انسانوں، فرشتوں یا کسی دوسری مخلوق جیسی نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ خدا کا چہرہ ہم جیسا ہے۔ لیکن جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں، نہ فرشتہ اور نہ جن کی مخلوق سے ہے اور نہ ہی کسی دوسری مخلوق سے۔ وہ ایک منفرد ہستی ہے۔ خدا کھڑا تھا اور 5 مخلوق اس کے ارد گرد تھیں۔ ان سب کے جسم انسانی تھے، صرف ان کے سر جانوروں سے ملتے جلتے تھے۔ پہلے کا چہرہ عقاب کی، دوسرا ہاتھی کا اور تیسرا گھوڑے کے چہرے تھا۔ وہ ایک بڑی الماری لے کر آئے جس میں سے آپ دیکھ سکتے تھے اندر بہت سے بڑے سنہری پتھر تھے جو آخر میں میری کتابوں میں بدل گئے، جن میں نے اپنے تمام انکشافات لکھے تھے۔ پھر وہ چاندی کا کرسٹل آئینہ لائے جس پر مخلوق نے میری تمام کتابیں رکھ دیں۔ وہاں 5 مخلوقات تھیں، لیکن اس نے ان میں سے صرف 3 کو بیان کیا کیونکہ وہ دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں اسے پہلے بیان کرتا ہوں۔ ابدی زندگی میں مجھے خدا کی طرف سے عقاب کی طرح آزاد ہونے کا اعزاز ملے گا۔ ہاتھی کے چہرے کا مطلب ہے میری ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ تیسرا وجود گھوڑا تھا۔ گھوڑے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جنگلی گھوڑے پر سواری کر سکتے ہیں تو آپ اپنی خاص بات پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 3 نعمتیں تھیں جن کا علامت 3 مخلوقات ہیں، اور باقی 2 مخلوق کو بھول گئی۔ ہمیں یہ کشف کیا بتاتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی حفاظت اور رہنمائی کے تحت یہ حیرت انگیز نعمت ابدی زندگی میں واقع ہوگی۔ وہ وقت آئے گا جب آسمان کھل جائے گا اور خدا اور مخلوقات زمین پر آئیں گے۔ میں اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ 8 ایسے جاندار ہیں جن کے جسم انسانی مسکولر قسم کے ہیں، لیکن چہرے جانوروں کے ہیں۔ ان کے چہرے گدھ، شیر، عقاب، گھوڑے، ہاتھی اور دیگر جانوروں کے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہیں جو خدا کا تخت اٹھائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے بعد جو مخلوقات اس مخلوق کی دیکھ بھال کرتی ہے اور خدا کے نام اور اختیار کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ انسانیت نے خدا کی تعلیم کا بہت طویل انتظار کیا جو اب نازل ہوئی ہیں۔ یہ تعلیم ایک سنہری پل ہے جو بنی ہوئی انسان کو خدا سے ملنے کے قابل بناتی ہے۔ چاندی کے کرسٹل آئینے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت جب خدا کی طرف سے لائے گئے تعلیم کے ذریعے روحانی طور پر ترقی کرتی ہے تو خدا کی فطرت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ میرے خاندان کے طور پر تمام انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے ایک حیرت انگیز پیغام ہے۔ ایک بار پھر میں زور دیتا ہوں، جہاں بھی خدا ہے وہاں ایک مستقبل ہے۔ خدا تمام انسانوں کو میرے خاندان کے طور پر بتا رہا ہے کہ وہ مجھے اور انسانیت کو کتنی لازوال نعمتیں دے گا۔ خدا زمین پر آئے گا اور میں نے اپنے قدموں سے یہ بنیاد رکھی ہے، بنی ہوئی انسان خدا سے مل سکتی ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، مسیح اور خدا کی دنیا، دا مسیحا اینڈ دا ورلڈ آف گاڈ۔ بنی ہوئی انسان کو آنے والے مسیحا کے لیے تیار کرنا اور دراصل انبیاء کا کام ہے۔ مسیحا کا مقصد خدا کی دنیا کو لانا ہے۔ ہماری دنیا اتنی گہرائی میں گر گئی ہے کہ خدا اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، اس لیے فرشتے اس تاریک شیطانی دنیا سے نمٹتے ہیں۔ وہ گرے ہوئے انسانوں کو اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے تیار کرتے ہیں جہاں وہ خدا کو گہرے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اس لیے فرشتہ دنیا نے مذاہب کو جنم دیا۔ مذاہب گرے ہوئے بنی ہوئے انسان کو ہنگامی مدد فراہم کرنے کے ایک عارضی ذریعے ہیں تاکہ انہیں ترقی کے اس صحت مندانہ مرحلے پر واپس لایا جا سکے جس میں روحانی ترقی شروع ہو سکتی ہے۔ جب روحانیت کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ مسیحا کے ظہور کا وقت ہوتا ہے۔
انسانی تاریخ میں اتنے مسیح آئے کہ وجود انسانیت کے نے بار بار وہی غلطیاں کیں۔ غلطیاں چند لمحوں میں ہوئیں، لیکن صدیوں اور ہزاروں سالوں سے انسانیت کو ان کی قیمت چکانی پڑی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مسیحا کی غلطی تھی یا انسانیت نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دونوں صورتوں میں یہ ناکامی تاریخ اور دردناک تاریخ کا باعث بنی۔ نتیجہ اگلے مسیحا کے آنے کی بنیاد کو ایک طویل عرصے تک دوبارہ تیار کرنا پڑا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ہائی وے پر غلط ایگزٹ لیتے ہیں اور پھر ایک لمبا چکر لگانا پڑتا ہے، یا یہاں تک کہ اوڈیسی بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ کافی دیر بعد آپ کو ہائی وے پر واپسی کا راستہ مل جاتا ہے اور آپ اپنی منزل کا تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ کم و بیش انسانی تاریخ اسی طرح چلتی رہی۔ ہر غلطی کی قیمت کم و بیش چند صدیاں لگتی ہیں۔ اس دوران بنی نوع انسان کو ایک مسیحا کے ظہور کا انتظار کرنا پڑا۔ ہم لاکھوں سال پرانی تاریخ کا تجزیہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن میں دھاگوں کی گیند کی طرح حقیقی الجھنیں تھیں، لیکن ہم اپنی اپنی تاریخ کے 6000 سال کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ مسیحا کا مطلب ہے ایک نیا آدم اور مثالی دنیا کے لیے ایک نئی شروعات۔ زمین پر خدا کی بادشاہت جس میں انسانیت مسیحا کے ساتھ مل کر روحانیت میں داخل ہوتی ہے تاکہ خدا کی منشا پوری ہو۔ آج تک خدا کی منشا پوری نہیں ہوئی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ زندہ تعلق رکھے اور اپنے ہر بچے کے ساتھ، اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بات چیت کرے۔ یہ امکان اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ انسانیت مذاہب یا جانوروں کی بادشاہت سے نچلی سطح پر گر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اس روحانی طور پر پسماندہ اور ناداں مخلوق کے ساتھ براہ راست ڈیل نہیں کر سکتا، لہذا فرشتوں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو روحانی ہنگامی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس کا موازنہ کسی حادثے سے کر سکتے ہیں۔ ایمبولینس کے ذریعے آپ کو اسپتال لے جانے کے بعد آپ کی روحانی زندگی بچانے کے لیے آپ کا علاج ڈاکٹر یا سرجن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اگر وہ انسانیت کو اعلیٰ روحانی سطح پر لے جاتے ہیں تو پھر ایسے محدود قوانین ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جو طویل عرصے میں ایک نئے مذاہب کی طرف لے گئے۔ لوگوں کے ذہن، شعور اور ضمیر کو صحت مند مرحلے میں واپس لانے کے لیے یہ ضروری ہے، لہٰذا وہ اپنی پٹڑی سے اتری ہوئی ٹرین کو دوبارہ پٹڑی پر لا سکتے ہیں اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بہت پیچیدہ عمل ہے۔ بہت سے نبی آئے، کچھ نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی اور دوسروں نے صرف پچھلے مذاہب کے بانیوں کی پیروی کی۔ مثال کے طور پر موسیٰ نے ایک نئے مذہب اور نئے قوانین شریعت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ان کے آبائی سلسلے میں بہت سے انبیاء آئے جیسے کنگ ڈیوڈ، بادشاہ سلمان، دانیال، یشعیاہ، یرمیاہ وغیرہ، جن میں سے سب نے موسیٰ کے قوانین اور مذہب کی پیروی کی، لیکن انہوں نے اپنا اپنا مذہب نہیں بنایا جیسا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا۔ بالآخر ان کا مقصد مسیحا کے ظہور کے لیے وقت تیار کرنا تھا تاکہ نئی دنیا کی تعمیر کی جا سکے۔ یشعیاہ نے بنی نوع انسان کو اعلان کیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بدقسمتی، بیماری یا حادثات نہیں ہوں گے۔ تمام بدحالیاں دور ہو جائیں گی کیونکہ خدا براہ راست اپنی بادشاہت میں کام کرے گا۔ جو کچھ ہوا وہ ماضی کا حصہ ہوگا۔ اللہ ہر چیز کو نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ایک نئی تاریخ شروع ہوگی۔ خدا بنی نوع انسان کے تمام آنسو پونچھ دے گا۔ جو نماز پڑھے گا وہ خدا کے نام سے دعا کرے گا۔ خدا وہ مرکز ہوگا جس میں پوری بنی نوع انسان متحد ہوگی۔ دھوپ کے دن ہوں گے۔ سب سے بڑے سانپ اور سب سے زیادہ خوفناک انسان اپنے ساتھیوں کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ برائی کی فطرت ختم ہو جائے گی۔
اکثر مذاہب کی کتابوں میں خطرناک جانوروں سے موازنہ ملتا ہے۔ یہ لوگوں کی بری اور ناقابل مذمت فطرت کے لیے کھڑے ہیں۔ انسان 100 سال تک زندہ رہے گا، ہمیں یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ ہم 100 سال کے ہو جائیں گے؟ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ لوگ ہر روز مختلف وجوہات کی بنا پر غیر متوقع طور پر مر جاتے ہیں، چاہے وہ حادثات ہوں، بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا، میری دنیا میں موت میرے بچوں کے لیے اچانک نہیں آتی، کیونکہ میرا سب کے ساتھ زندہ رشتہ ہے۔ ہر ایک کو یقینی طور پر 100 سال زندہ رہنے کا امکان ملے گا۔ میری دنیا میں میرے بچے وقت سے پہلے نہیں مرتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمارے لیے ذمہ داری لیتا ہے۔ جب اس نے کہا، میری دنیا میں میرے بچے اس ساری دنیا میں کسی بدقسمتی کی وجہ سے نہیں مریں گے۔ ایک بار پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ پیدائش کے بعد 100 سال زندہ رہیں گے؟ خدا آپ کو یہ 100 سال عطا کرتا ہے تاکہ آپ کی روحانیت مکمل ہو سکے اور اس طرح ہمارے خالق کے ساتھ آپ کا زندہ تعلق قائم ہو جائے۔ یہ وقت آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنا سفر مکمل کریں، اپنی منزل تک پہنچیں، تاکہ خدا کے ساتھ رہنے کے لیے گھر پہنچیں۔ خدا نے مجھے 21ویں صدی کا لوگو دیا ہے، خدا کے ساتھ ایک دنیا، خدا پر مرکوز ایک دنیا کا خاندان۔ خدا کی روشنی زمین کو گھیرے گی۔ جب خدا کا نور زمین پر ہر جگہ ہے تو کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز انسان کو خدا سے دور نہیں کر سکتی، کوئی بری قسمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارد گرد کی روشنی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کا ہم خدا کا براہ راست غلبہ کہتے ہیں۔ جب مسیح خدا کی دنیا قائم کرتا ہے تو ہم خدا کے براہ راست غلبے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ میں مختلف وضاحتیں استعمال کرتا ہوں کیونکہ سچائی کا اظہار وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لیکن سچائی خود کبھی نہیں بدلتی۔ خدا نے کہا، ایسی دنیا میں انسان تیرے ذریعے میری حقیقی قدر کو جانیں گے اور ایک نئی زمین قائم کی جائے گی۔ جب آپ وادیوں، جنگلوں، پہاڑوں، آبشاروں، مختلف پھولوں اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو زمین دراصل خوبصورت ہوتی ہے۔ اس مواد میں مجھے نئی زمین کے معنی کو مزید تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ جب خدا یہاں نئی زمین کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نئی انسانیت کے دل اس کے لیے دھڑکیں گے اور اس کی پہلی محبت خدا سے ہے۔ بنی نوع انسان وہ لوگ ہیں جو خدا کو اپنے ذہن میں، اپنے حقیقی خیالات میں رہنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے شعور میں گہرائی سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہی ان کی زندگی کا موضوع اور حقیقی مواد ہے۔ ان نئے لوگوں کا ضمیر انہیں احساس دلائے گا۔ خدا کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ہونا اور اس سے گھرا رہنا۔ جب ہم خدا کے ساتھ متحد ہوتے ہیں تو ہم غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ جب ہم خدا کے ساتھ نہیں ہوتے تو ہمارا ضمیر ہمیں بہت سی غلطیوں، یہاں تک کہ مجرمانہ کارروائیوں کے ارتکاب سے خبردار کرتا ہے، جو کہ لامحالہ ہمیں تاریکی میں لے جاتا ہے۔ ہمارا ضمیر یہ بات بالکل واضح کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں محرکات کی ہی بنیادی وجہ تھے کہ خدا نے ہر چیز کو تخلیق کیا۔ اگر دل کی ترغیب اور جذبات نہ ہوتے تو ابدیت کا سارا اندھیرا اچھا ہوتا۔ اس تاریک ابدیت میں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا، نہ فرشتے، نہ مختلف مخلوقات اور نہ ہی بنی نوع انسان، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب خدا کے ساتھ شروع ہوا، کائنات کا پہلا سبب اور ابدیت۔ جب خدا بطور آفاقی شعور بیداری میں آیا تو اس کی ترغیب اسے روشنی اور مثالی محبت پیدا کرنے کے مقام پر لے آئی۔ مثالی محبت پیدا کرنے کے لیے خدا کو مخلوق کی تخلیق کرنا پڑا۔ اس نے سب کچھ، اپنی ساری توانائی، اپنا سارا دماغ، اپنا سارا شعور، اپنا پورا ضمیر اور اپنا پورا دل لگا دیا۔ خدا کی روح نے اس منصوبے پر ایک ناقابل تصور طویل وقت تک کام کیا۔ ہر تصویر خدا کی ہے، اس نے ہمیں دی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہم
خدا سے کیوں اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ زمین پر خوراک کے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ بنے ہوئے انسان بغیر کسی وجہ کے ان کے غلط کاموں کے ذریعے ان پر جادو کر دیتا ہے۔ اس سیارے پر ضرورت سے زیادہ خوراک موجود ہے اور ہر روز ہم اس کی بھاری مقدار کو کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے مغربی معاشرے میں ہمیں اس بات پر ترس بھی نہیں آتا کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ زمین اتنی زرخیز ہے کہ صرف ہندوستان ہی دنیا کو 80% خوراک پیدا کر سکتا ہے، لیکن اب اس ملک میں بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ زمین ایک حیرت انگیز جگہ ہے جس میں انسانی بقا کے لیے ہر چیز بہت زیادہ اور ضرورت سے زیادہ وافر ہے۔ مصیبت صرف کرپٹ اور مجرم انسانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اقتدار اور پیسے کے بھوکے چند لوگوں کے جرائم باقی انسانیت کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یقیناً اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ایک نیا ماحول کیسے پیدا کیا جائے تاکہ ان جرائم کو روکا جا سکے اور بالآخر یہ برے لوگ اس کرۂ ارض سے مٹ جائیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ ایک دنیا بنائیں گے تبھی روشنی ہر جگہ چمکے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آسمان سیاہ گہرے بادلوں میں سے ڈھکا ہوا ہے تو سورج پیچھے چمک رہا ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ زندہ تعلق کے ذریعے سیاہ بادل غائب ہو جائیں گے۔ یہ انسانی تاریخ کا آخری ہدف ہے۔ میں نے آپ کو پوری تصویر سمجھائی کہ ہماری منزل کیا ہو سکتی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آئیے اب اپنی 6000 سال کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آدم ہونے یا آدم کے بارے میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اوپر چڑھتا ہے، یا کہہ لیجیے حقیقی انسان بننے کے لیے روحانی طور پر بلند ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مذاہب بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں سچے انسان بننا چاہیے۔ جب ہم آدم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ شخص ہے جو ایک حقیقی انسان بن سکتا ہے، جو اپنی پشت اور مجرمانہ فطرت کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے، جو صرف معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس مقام سے روحانی رہنمائی بنیادی طور پر فرشتوں کے ذریعے بلکہ خدا کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اس مقصد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس مثالی روحانی ماحول کو کیسے بنایا جائے، یا دوسرے لفظوں میں خدا اور انسانیت کے درمیان پل کیسے بنایا جائے۔ یہ سب اب بھی خدا کے بالواسطہ تسلط کے تحت ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہم جانتے ہیں پہلا آدم تقریباً 6000 برس قبل آیا۔ وہ عراق کی سوسائٹی میں رہتا تھا۔ وہ روحانی طور پر اس حد تک تیار تھا کہ خدا اس کے ساتھ براہ راست لین دین کا رشتہ رکھ سکتا تھا۔ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ خدا باغ عدن میں چلتا تھا۔ یہاں باغ عدن سے مراد انسانی دل ہے۔ خدا کو آدم نئے مسیحا کے ساتھ رہنا اچھا لگا۔ اسے براہ راست خدا کی طرف سے ہدایت ملی، نہ کہ فرشتوں کے ذریعے۔ سب کچھ مثالی خاندان کے قیام کی سمت میں جا رہا تھا۔ اگر آدم نے مثالی خاندان کی بنیاد رکھی ہوتی تو اگلا قدم مثالی معاشرہ، مثالی قوم اور بالآخر مثالی دنیا کا قیام ہوتا۔ تب ہم پہلے ہی خدا کی دنیا میں رہ چکے ہوتے۔ ترقی کے عمل میں نئے آدم، نئے مسیحا کے مطلق اطاعت، کامل ایمان اور مکمل محبت کے ساتھ خدا کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ تینوں عناصر ایک خاص وقت لیتے ہیں۔ یہ ایک درخت کی طرح ہے جو پھل لانے سے پہلے پتے حاصل کرتا ہے۔ یہ تینوں عناصر اپنے آپ میں متحد ہو گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر گئے۔ مسیحا نے خدا کے ساتھ ایک کامل تعلق حاصل کر لیا ہوگا، جس میں ہمارا خالق آدم کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا کیسے بنا سکتا ہے، لیکن خدا متشدد نہیں ہے۔ اس نے آدم کو محبت سے تعلیم دی، اس کی رہنمائی کی اور اسے دکھایا جہاں اس کا راستہ اسے
لے جائے گا۔ اگر وہ خدا کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو وہ روشنی کی لازوال دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ وہاں اسے امن، خوشی، آزادی اور خدا کے ساتھ لامتناہی محبت ملے گی۔ لیکن اگر وہ خدا کی دی ہوئی تمام کنجیوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور خود غرضی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ ہر چیز تاریکی میں بدل جائے گی۔ جیسے جیسے آدم روحانی طور پر بڑھتا گیا، اس نے اکثر اپنا انتخاب خود کیا۔ خدا نے آدم کو کمپیوٹر کی طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے وہ تمام آزادیاں دی ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک کامل محبت کی آرزو رکھتا تھا جو آپ کو صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے اگر آپ دوسرے کو مکمل آزادی دیں، اور دوسری یہ محبت آزاد سوچ اس کے اپنے شعور، ضمیر، دل اور روح کی بنیاد پر جواب دے۔ خدا نے آدم سے کہا کہ وہ ایک مدت کے لیے پیچھے کھڑا رہے اور صبر کرے۔ جب وہ عمودی رشتے کو پہنچتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے کوئی شریک عطا کیا ہوتا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس پارٹنر نے آدم کی پیروی نہیں کی تھی، حالانکہ وہ خدا کے ساتھ عمودی تعلق قائم کرنے کے قابل تھا۔ صرف آدم ہی ایک نیا پارٹنر تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا جو اس کی حمایت کرتا اور آدم کی رہنمائی کے ذریعے خدا کی پیروی کرتا۔ یہ پورا نکتہ تھا کیونکہ آدم کو خدا کے ساتھ اپنے زندہ تعلق کو تلاش کرنا چاہیے تھا۔ آدم ایسا درخت نہیں بنا جو پھل لا سکے۔ اپنی نشو و نما کے عمل میں اس نے اپنی پسند کی بیوی لی۔ اس نے حوا کو وہ پیار دیا جو اسے خدا کو دینا چاہیے تھا۔ وہ کافی مضبوط نہیں تھا اور اس وجہ سے خدا کے ساتھ اپنے عمودی تعلق کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وہ محبت ایک عورت کے لیے ضائع کر دی جس کا خدا مستحق تھا، اور آخرکار ہمارے خالق سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ رشتہ کیوں کٹ گیا؟ کیونکہ اس نے ایک ایسا خاندان شروع کیا جو خدا پر مرکوز نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا خاندان تھا جس میں آدم خود توجہ کا مرکز تھا، جس میں سب کچھ صرف مرد اور عورت کے درمیان ہوتا تھا۔ زندگی اور محبت کے لازمی ذریعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سارا نکتہ تھا۔ آدم کو پہلے خدا کے ساتھ اپنے زندہ تعلق کو تلاش کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور یوں آدم ایک درخت بن گیا جو پھل نہیں لا سکتا تھا۔ نتیجے کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آدم کے خاندان کو برکت نہیں ملی، اس لیے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اگر آدم اور حوا نے خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کیا ہوتا تو وہ اس رشتے کو اپنے خاندان تک پہنچا سکتے تھے، مسائل پر قابو پا سکتے تھے، یا یہ کبھی پیدا نہ ہوتے۔ وہ قائن اور ایبل کی قیادت کر سکتے تھے، لیکن یہ معاملہ نہیں تھا۔ ہم اپنی تاریخ کے 6000 سال کی بات کر رہے ہیں، پچھلی تاریخ کے لاکھوں اور کروڑوں سالوں میں مزید پچھلے مرکز دیکھے بغیر۔ تاریخ میں نئے مسیح کی تلاش جاری و ساری ہے، کیونکہ ہماری 6000 سالہ انسانی تاریخ میں بھی کوئی ایسا شخص سامنے نہیں لایا جا سکا جس نے خدا کے ساتھ اپنا مثالی تعلق پایا ہو۔ جب بائبل کہتی ہے تو یہ بہترین علامتوں میں ایسا کرتی ہے۔ بائبل کا ایک باب، پیدائش باب نمبر 2 آیت 16 اور 17۔ اور خدا نے انسان کو حکم دیا، تو باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھانے کے لیے آزاد ہے، لیکن اچھے اور برے کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھاؤ، کیونکہ جب تم اس کا پھل کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ عدن کے باغ میں اچھائی اور برائی کا کوئی درخت نہیں ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ آدم کو اس وقت تک باہمی یا شراکت داری کا رشتہ شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ خدا اسے برکت نہ دے۔ یہ دوسرے لفظوں میں اس سے پہلے کہ آدم خدا کے ساتھ عمودی تعلق قائم کر لے۔
بہرحال ایک لمبی کہانی کو مختصر کرنے کے لیے آدم اور حوا نے ایک ایسا خاندان شروع کیا جس سے خدا جز نہیں کر سکتا تھا۔ اس خاندان میں ہر طرح سے مسائل بڑھنے لگے، ہر تنازع کو اس میں پرورش کی بنیاد ملی۔ وہ عورتوں، پیسے اور جائیداد کے بارے میں بحث کرتے تھے۔ آخرکار خدا نے اس خاندان کو چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر آنے والے وقت نے نئے مسیحا کے لیے تیار رہنا تھا۔ 1600 سال بعد نوح آیا اور 400 سال بعد ابراہم آیا۔ عرب میں اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سب کچھ اس نقطہ سے شروع ہوا جہاں خاندان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ میں نے اپنی کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں ابراہیم کے خاندان کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی بہت زیادہ تصادم تھا۔ ابراہیم نے 2 خاندانوں کی بنیاد رکھی، ایک سارہ کے ساتھ اور دوسرا ہاجرہ کے ساتھ۔ دونوں عورتوں کی ایک دوسرے کے لیے حسد اور ذاتی ناپسندیدگی نے نہ صرف دونوں خاندانوں کو خدا کی رضا کی خاطر اکٹھا ہونے سے روکا بلکہ ان کی علیحدگی کا باعث بھی بنی۔ قابیل اور حابیل کی کہانی پھر شروع ہوئی۔ اب جب کہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے منہ موڑ چکے ہیں، خدا کا ابدی وعدہ اسحاق کے پاس گیا، جس کے خاندان کے ساتھ اس نے فرشتوں کے ذریعے کام کیا۔ دوسری طرف ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ فرشتوں نے بھی کام کیا۔ خدا کی کارسازی کے مطابق خدا کی بادشاہت کا قیام اسحاق کے خون کی لکیر سے شروع ہونا تھا، جو اس لحاظ سے حابیل کے منصب پر فائز تھا۔ اسماعیل قابیل کے مقام پر تھا۔ اس کے خون کے سلسلے میں آنے والے انبیاء کو بھی خدا کی طرف سے برکت ملے گی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کی قائن جیسی فطرت کے وارث تھے۔ وہ نبی بہترین طور پر مذاہب کو جنم دیں گے، لیکن مسیح کے لیے مثالی ماحول نہیں۔ اس مقام پر میں مندرجہ ذیل وضاحت کرنا چاہوں گا، چاہے کوئی نبی قابیل کے مقام پر فائز ہو یا حابیل، اس کی قدر پر منحصر ہے کہ وہ خدا کی آواز کو کتنا سنتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک قابل تبدیل پوزیشن نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاجرہ کے خون سے صرف قابیل قسم کے انبیاء ہی نکلے ہیں اور سارہ کے نسب سے صرف قابیل قسم کے رسول ہی نکلے ہیں۔ ان کی ایک مثال نبی محمد ہے۔ خدا نے اسے مسیحا کا عہدہ پیش کیا، لیکن محمد عیسیٰ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انکار کر کے وہ قابیل قسم کا نبی بن گیا۔ اگر اس نے عیسیٰ کے ساتھ کام کیا ہوتا تو محمد ایک قابیل قسم کی شخصیت کے ساتھ نبی کا منصب سنبھال لیتا۔ مجھے امید ہے کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ خدا کی کارسازی میں قابیل اور حابیل کی پوزیشن جڑی ہوئی ہے۔ آخرکار وقت آ گیا اور مریم کے ذریعے عیسیٰ اسحاق کے نسب پر چنے ہوئے مسیحا کے طور پر پیدا ہوا۔ اس دوران بہت سے انبیاء اس وقت کی تیاری میں مدد کے لیے آئے تھے تاکہ اس خاص لمحے کو ابھرنے دیں تاکہ خدا کی بادشاہی قائم ہو سکے۔ یہاں ہم دوسرے مسیحا کی بات کر رہے ہیں۔ آدم پہلے مسیحا کے طور پر ناکام ہوا۔ نسلوں تک دکھ اور درد کی زندگی کے بعد لوگ 1000 سال تک مرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرا مسیحا آیا جسے ہم یسوع کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم نے اعلان کرتے ہوئے آواز سنی، بائبل کے ایک باب نمبر 1 آیت 15، وقت آ گیا ہے، اس نے کہا، خدا کی بادشاہت قریب آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر یقین کرو۔ آنے والے وقت کے لیے تاریخ میں بہت سی تیاریاں تھیں۔ فرشتوں نے اپنی قوم کو ابراہیم کی طرف سے اسحاق، یعقوب اور یوسف کے ذریعے مسیح کے آنے کے لیے تیار کیا۔ یوسف کے بعد یہ قوم 400 سال کی غلامی، مصائب اور درد سے گزری۔ پھر موسیٰ نے آ کر اسے مسیح کے لیے تیار کیا۔ موسیٰ کے بعد بہت سے انبیاء آئے اور آخرکار یسوع کے لیے اعلان کرنے کا وقت آ گیا۔
توبہ کرو، خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ یہودی چنے ہوئے لوگ تھے اور مسیح کے استقبال کے لیے سب سے زیادہ تیار تھے۔ انہیں سننا چاہیے تھا، اس پر ایمان لانا چاہیے تھا اور یسوع کے ساتھ متحد ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو برگزیدہ لوگ اور یسوع خدا کی بادشاہت قائم کرتے۔ خدا نے یسایہ کو یہ پیشین گوئی دی کہ ایک نئی صبح یعنی ایک نئی دنیا شروع ہوگی جہاں خدا کی روشنی چمک رہی تھی اور کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی۔ یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی کیونکہ یہودیوں نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس کے بجائے دوسری وحی سچی ہو گئی جس میں مسیح کو تکلیف ہوئی، صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا اور چنے ہوئے لوگوں کو دوبارہ غلام بنایا گیا اور نسلوں تک دکھ اور درد کا وقت برداشت کیا۔ خدا نے یسایہ کے ذریعے 2 پیشین گوئیاں کیوں کیں؟ جب تک یہودی صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری پیشین گوئی ان گرے ہوئے لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی حقیقی قدر نہیں جانتے۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں صرف ایک آدمی یعنی مسیح کے لیے ہیں۔ اگر لوگ مسیح کی پیروی کریں گے تو مملکت خدا قائم ہو جائے گی اور ابدی اور بری تاریخ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر لوگ مسیح کی پیروی نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تو مسیح کو صلیب پر چڑھ جانا چاہیے اور اس قوم کو اپنے خون کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے دور میں بھی 6 لاکھ یہودی ہٹلر کی وجہ سے مرے تھے۔ ہر صدی میں یہودیوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے اور پھر بھی وہ بدکار ہیں۔ یہ سچ ہے 2000 سال پہلے مسیح آیا اور چلا گیا۔ آج عیسائیت ایک عالمی سطح پر قائم کردہ مذہب ہے۔ یہودی ابھی تک مسیح کے منتظر ہیں۔ وہ روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ایلیا یعنی الیاس آئے اور مسیح کے لیے راستہ کرے۔ مسیح ابھی نہیں آیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی آ کر آسمان سے نیچے نہیں چھلانگ لگاتا ہے۔ عیسیٰ کے وقت بھی یہودیوں کو یہی توقع تھی۔ وہ امید رکھتے تھے کہ ایلیا آسمان سے نرسنگے کی آواز پر فرشتوں کی موسیقی پر اترے گا اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ ہر گھڑی میں یہودیوں کے پاس ایلیا کے لیے کرسی تھی جو یسوع سے 900 سال پہلے آیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا ہے پھر سب یقین کر لیں گے۔ لیکن کیا ایلیا آسمان سے آیا تھا؟ نہیں، وہ نہیں آیا۔ اس وقت لوگوں نے یسوع سے پوچھا، اگر ایلیا ابھی تک نہیں آیا تو تم اپنا مشن کیسے شروع کر سکتے ہو؟ یسوع نے وضاحت کی کہ ایلیا کی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کام کرتی ہے۔ پھر یسوع نے وضاحت کی کہ ایلیا کی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کام کرتی ہے۔ پھر یسوع پر کس نے یقین کیا؟ کسی نے اس پر یقین نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بڑھئی تھا اور معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ فریسی اور کاتب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خدا نچلے معاشرے سے ایک بڑھئی کو مسیح کے طور پر منتخب کرے گا۔ بہرحال انہوں نے انکار کیا اور یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا۔ خدا کی بادشاہت بہت قریب تھی لیکن ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ ایلیا آسمان سے نہیں اترا۔ پولس جو پہلے یسوع کا دشمن تھا اور اس کے بہت سے پیروکاروں کو مار ڈالا، نے آخرکار یسوع کی پیروی کی۔ ایک منظر دیکھ کر اس نے خود کو بدل لیا، لیکن پولس مسیحا نہیں تھا۔ اس نے خدا کے ساتھ کوئی زندہ رشتہ نہیں تھا۔ اس کا خدا کے ساتھ کوئی زندہ رشتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ایک نیا مذہب شروع کیا۔ پہلا مذہب موسیٰ کے ذریعے نکلا اور اب پولس نے بھی یہی کیا۔ اس کا یقین تھا کہ یسوع ہمارے لیے مرا تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ حقیقت میں عیسائیت میں یا اس کے ذریعے کوئی نجات نہیں ہے۔ عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، اس کے بعد اسلام ہے۔ تاہم ان مذاہب میں بہت سی برائیاں ہیں۔ مذاہب جو فرشتوں کے ذریعے الہام ہوئے ہیں، مثالی ماحول
کام نہیں کر سکتے، یہ صرف مسیح ہی کر سکتا ہے جو ایک کامل انسان کے طور پر خدا کے ساتھ زندہ تعلق رکھتا ہے، تبھی وہ مملکت خدا کے قیام کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے عیسائیت اب وہی غلطی کر رہی ہے جو اس وقت یہودیت نے کی تھی۔ عیسائی اس انتظار میں ہیں کہ عیسیٰ آسمان سے اتریں گے یا جہان سے بھی اتریں گے، پھر وہ اپنے لوگوں یعنی عیسائیوں کو بچائے گا۔ وہی قیامت کا دن ہوگا اور باقی ساری دنیا جہنم میں جائے گی۔ باقی سب کچھ عیسائیوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تمام مذاہب ان کی نظر میں جھوٹے ہیں یا شیطانی طرف۔ یہ عیسائیت کے عقیدے کا پورا مواد ہے، لیکن عیسائیوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ دوسرے یہودی بن گئے۔ وہ ایک ہی غلطی کرتے ہیں، حالانکہ یسوع نے انہیں خبردار کیا تھا کہ کوئی بھی آسمان سے نیچے نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ ایلیاہ آسمان سے نہیں اترا، بلکہ اس کی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا کوئی واپس نہیں آتا اور نیا جسم نہیں پاتا۔